اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جمعۃ المبارکہ کی سعادتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہمیں اور آپ کو ہر لمحہ شکر اور احسان ماننا چاہیے کہ رب تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی عطا فرمائی ہے یقیناً یہ بہت قیمتی اور انمول ہے۔ قرآن پاک میں نے جس آیہ مذکورہ کو تلاوت کیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ آیہ مبارکہ بہت ہی شان اور عظمت والی ہے۔ میں بارہا اس بات کا بھی تذکرہ کرتا ہوں، پوری کائنات میں جتنی خلق ہے وہ اگر ہمیں یاد کرے تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ ہمارے دوست و احباب ہمیں یاد کریں، ہمارے رشتہ دار ہمیں یاد کریں، ہمارے چاہنے والے ہمیں یاد کریں، یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ انسان کو رب تبارک و تعالی یعنی اس کا خالق اس کو یاد کرے۔ انسان اور اس پوری کائنات کی جو حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے، احادیث کی روشنی میں یہ پوری کائنات جس زمین کو دیکھ کر کے ہم اور آپ ششدر ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے اس دنیا میں کیا کیا بنایا ہوا ہے، کیسی کیسی جگہوں کو بنایا ہوا ہے۔ کہیں ہم اور آپ اس کی گرمی کو دیکھ کر کے سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ خدا کی کیا قدرت ہے، کہیں پر زمین پر ٹھنڈی دیکھ کر کے ہم اور آپ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں یہ خدا کی کیا قدرت ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ برف کے بنا دیے ہیں تو کہیں زمین کے مضبوط پہاڑ پتھروں سے بنے ہوئے ہم اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ کہیں ہریالی نظر آتی ہے تو کہیں سوکھا نظر آتا ہے، مگر رب تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ مخلوق کو پیدا کیا ہے، الگ الگ طریقے سے خلق کیا ہوا ہے۔ جو مخلوق گرمی میں جی سکتی ہے، پھل پھول سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کو گرمی کے جہاں مقامات ہیں ان مقامات پر پیدا فرمایا، اور جو ٹھنڈی کو سہ کر کے ٹھنڈی میں پھل پھول سکتے ہیں اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کو پیدا فرمایا۔ کیا شان ہے، اور آپ جب اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت کو دیکھتے ہیں، اور دنیا میں نہ جانے کتنی مخلوقات ہیں، کتنے انسان ہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس پوری کائنات یعنی اس پوری دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور آج کے سائنسدان جب ہم اور آپ اس دنیا کی سائنسی نظر سے دیکھتے ہیں، جو انہوں نے زاویے بنائے ہوئے ہیں، جو تکنیک بنائی ہوئی ہے دنیا کو دیکھنے کی، جب ہم اس میں بھی دیکھتے ہیں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ دنیا اس پورے سیاروں کے درمیان ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نظر نہیں آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مخلوق کو پیدا کیا، اور اس مخلوق میں انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا، اور انسان کو مخلوقات اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے۔ تو ہم اور آپ اندازہ لگائیں، اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد کرے تو ہمارا مقام کیا ہوگا، ہماری حیثیت کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت مثال سے پاک و صاف ہے۔ میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کوئی دنیا کا بڑا لیڈر ایک چھوٹے سے انسان کو یاد کرے، اس کے نام کو یاد رکھے، اس کا ذکر کرے، یا ہمیں کوئی بہت بڑا لیڈر ہمیں یاد رکھے
ہم اپنی ذاتی طور پر ہمیں یاد کرتا ہے تو ہم اور آپ کہتے ہیں کتنا بڑا آدمی ہے مجھے یاد کر رہا ہے، کتنا بڑا آدمی ہے میرا ذکر کر رہا ہے، کتنا بڑا آدمی ہے مجھے یاد رکھا ہوا ہے، ہم اور آپ اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ کس قدر خوش ہو جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد کر رہا ہے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں یاد کر رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو کتنا خوش ہونا چاہیے۔ اب یہ بات ہمیں اور آپ کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد کر رہا ہے، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تو بات اپنی جگہ فضیلت والی ہے کہ بندے کو اللہ یاد کرے تو یقیناً یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم بندے پر ہے، مگر ہمیں اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد کر رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے، آپ کو یاد کر رہا ہے؟ یعنی انسان اپنے آپ پر اپنے ذاتی طور پر یہ کیسے معلوم کرے کہ میرا رب مجھے یاد کر رہا ہے؟ اس بات سے یہ نہ سمجھے کہ بہت مشکل کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا رحمان و رحیم کریم ہے، ستار و غفار ہے۔ رب تبارک و تعالی تو بہانہ چاہتا ہے کہ اپنے بندے کو یاد کرے، بندے کو معاف کرے، بندے سے تعلق قائم رہے۔ یہ تو رب تبارک و تعالی بہانے تلاش کرتا ہے تاکہ میرا بندہ میری طرف مائل ہو کر کے رہے۔ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میرا رب مجھے یاد کر رہا ہے اور یہ مجھے پتہ چلے، مجھے معلوم ہو، تو اس کا بہت آسان سا طریقہ ہے، جب بھی آپ اللہ کے ذکر میں بیٹھیں تو یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو یاد کر رہا ہے۔ آپ اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ یہ جان لیں کہ رب تبارک و تعالی آپ کو یاد کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہا، یا اللہ اللہ کہنے لگے، یا سبحان اللہ کہنے لگے، یا الحمدللہ الحمدللہ کہنے لگے، یا اللہ اکبر کا ذکر کرنے لگے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میرا رب مجھے یاد کر رہا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس وقت ہم اور آپ اپنے آپ میں تصور کریں اور یہ سوچیں کہ میرا رب مجھے یاد کر رہا ہے تو میں اپنے رب کو کیسے یاد کروں، میں اپنے رب کے سامنے کیسے حاضر رہوں، میں اپنے رب کے سامنے اس کا ذکر کیسے کروں۔ ہم اور آپ ہر نماز کے بعد امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو اکثر و بیشتر فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ کا ہمارا آپ 34 مرتبہ کا ذکر کرتے ہیں، 100 کی تسبیح مکمل ہو جاتی ہے۔ ہم اور آپ جو یاد کرتے ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم زبانی طور پر پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں خیال بھی نہیں رہتا کہ ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی بڑا رحمان و رحیم ہے، وہ اس تسبیح کو بھی قبول فرما لے گا۔ مگر ہم اور آپ یہ ذرا سوچیں کہ جب ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، پاک ہے وہ ذات اللہ کی، جب ہم کہہ رہے ہیں تو کس کو کہہ رہے ہیں؟ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے، کس کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے کس کو یاد کر رہے ہیں؟ ذرا تصور باندھیں، اور تصور باندھ کر کے ہم اور آپ یہ سوچیں کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں تو میرا رب میرے ذکر کو سن رہا ہے، تو میں اپنے رب کا ذکر کیسے کروں، میں اپنے رب کو کیسے یاد کروں؟ اس نے مجھے توفیق دی، اس نے مجھ پر ایک کرم فرمایا، اس نے مجھ پر یہ اپنی عنایت عطا کی کہ میں اس کا ذکر کرنے والا ہوں، میں اس کا بیٹھ کر کے نام لے رہا ہوں، میں اس کو بیٹھ کر کے پکار رہا ہوں۔ اس نے مجھ پر ایک خاص رحمت نازل کی ہے، اور جس وقت آپ کے دل میں یہ بات آ جائے گی، آپ اس تصور کے ساتھ کہ میرا رب مجھے یاد کر رہا ہے، میرا رب مجھے اپنے فضل سے اپنے ذکر کی توفیق دیا ہوا ہے، اس تصور کے ساتھ جب آپ ذکر کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر ایک خاص عنایت اور نازل ہوگی، آپ کو ایک اور لذت آپ کے دل میں محسوس ہوگی، ایک سکون محسوس ہوگا،
ایک الگ سی عجب سی کشش آپ کو محسوس ہوگی جو رب کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے آپ کے دل میں پیدا ہوگی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نام کو کثرت سے یاد کرتے رہیں، کثرت سے پڑھتے رہیں۔ آج میں جس ذکر کی بات کر رہا ہوں، جس ذکر کو ہمیں اور آپ کو کثرت سے کرنا چاہیے، آج میں ایک خصوصی کلمہ جو ہم اور آپ ورد زبان رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اس کے پڑھے بغیر کوئی ایمان والا ہو نہیں سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا، ہم اور آپ اس کلمے کو، اس ذکر کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں، کلمہ توحید کہتے ہیں۔ وہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ کوئی بھی انسان مسلمان بننا چاہتا ہے، ایمان لانا چاہتا ہے، ایمان لے کر کے مسلمان بن کر کے اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے شرط ہے کہ اس کلمے کا وہ ذکر کرے۔ احادیث پاک کی روشنی میں، اور ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ کوئی انسان اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر یہ بات ہونی چاہیے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی وہ زبان سے کہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات کا اسے زبان سے اقرار کرنا ہوگا اور دل سے تصدیق یعنی قبول کرنا ہوگا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اسی لیے کہا گیا کہ آپ زبان سے بھی اقرار کریں گے اور دل سے تصدیق کریں گے، مانیں گے، اللہ کو ایک مانیں گے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانیں گے، تو پھر آپ کا نام چاہے کچھ بھی ہو، آپ مسلمان ہیں، اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اور ہم اور آپ بحیثیت پیدائشی مسلمان ہیں، اور اس کلمے کو ہم نہ زبان سے قبول کرتے ہیں یا زبان سے کرنے کے بعد دل سے تصدیق نہیں کرتے ہیں، چاہے ہمارا نام محمد ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہمارا نام ایک اسلامی نام کیوں نہ ہو، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ بظاہر مسلمان ہو سکتے ہیں مگر حقیقی طور پر ہم مسلمان نہیں ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد اس کلمے کی تصدیق زبان سے بھی ہو، زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق کرے، وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اب اس کلمے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ اکبر! ہم اور آپ جب اس کلمے کو پڑھتے ہیں تو اس کلمے کی تو سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ انسان روحانی طور پر پاک و صاف و ستھرا ہو جاتا ہے، انسان کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اس کے گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ ایک انسان 80-90 سال کی زندگی گناہوں میں گزار چکا اور وہ کلمہ پڑھ کر کے توبہ کر کے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لمحے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کلمے کی برکت سے انسان کے گناہ معاف ہو گئے اور اس کے سارے جو اعمال اس نے اللہ کی نافرمانی میں کیے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ زندگی کے آخری اسٹیج پر بھی آ کر کے زبان سے اقرار کرتے ہوئے دل سے تصدیق کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان والا قرار دیتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان ساری زندگی کلمہ پڑھ کر کے جب آخری وقت آئے تو اس کا اقرار کرنے کے بجائے انکار کرتا ہے اور اس نے ساری زندگی نمازوں میں گزاری ہے، عبادت میں گزاری ہے، مگر اس کلمے کا انکار کر رہا ہے تو اس کی ساری عبادتیں رائیگاں چلی جاتی ہیں، بیکار ہو جاتی ہیں، عبث ہو جاتی ہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے۔ انسان کو چاہیے اس کلمے کو پڑھنے کے بعد اس کلمے کا ذکر اپنی زبان پر جاری و ساری رکھے۔ ہم اور آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، یا اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر، ایمان پر موت آئے، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ جب آخری وقت آئے تو زبان پر کلمہ جاری فرما، کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جاری کر دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت
ایمان اسی کا مکمل، اسی کا باقی رہے گا جس پر خاص اللہ کی توفیق ہوگی، اللہ کی عنایت ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی، ورنہ انسان چاہے اعمال جیسے بھی کرے، اگر اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہے، اس پر اللہ کی عنایت نہیں ہے، تو آخری وقت بھی ہو سکتا ہے وہ کلمے سے انکار کر دے، کیونکہ شیطان آخری وقت میں بھی جب آپ کی روح قبض ہونے والی ہے، آپ پر موت کا غلبہ طاری ہے، اس وقت بھی آ کر کے شیطان انسان پر حاوی ہو جاتا ہے اور اس کے زبان سے کفریہ کلمات نکالنے کے لیے بیٹھا رہتا ہے، اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا بھی ہے کہ انسان مرنے سے قبل کلمہ کفر اپنی زبان سے نکال دیتا ہے۔ وہ دنیا میں تو بظاہر مسلمان تھا اور جب مر رہا ہے تو کفر کی حالت میں مر رہا ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ جب میرا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر موت آئے، زبان پر کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری رہے۔ اب یہ کلمہ کیا ہے؟ احادیث پاک میں آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، بارہ ایک واقعہ میں سناتا رہتا ہوں آپ کی چاشنی کے لیے، پھر ایک بار اس واقعے کو دہراؤں میں آپ کے سامنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم پیغمبر ہیں، اور آپ وہ نبی ہیں، وہ پیغمبر ہیں جس کے تعلق سے کہا گیا کہ موسیٰ کلیم اللہ۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہم کلام ہونے کا ذکر فرمایا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جو اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، بات چیت کیا کرتے تھے۔ کوہ طور کا پہاڑ کا واقعہ بہت مشہور و معروف ہے۔ آپ نے اللہ سے ہم کلام ہونے کے ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی تمنا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ معزز سامعین اکرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے تیرا کوئی خاص ذکر عطا فرما، خاص کوئی تسبیح عطا فرما جو تیرے لیے خاص ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو سبھی کرتے ہیں، اور اس کلمے کی فضیلت ہم اور آپ اندازہ لگائیں کیا ہے۔ یہ کلمہ وہ ہے جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اکرام اس کلمہ حق کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام اس دنیا میں آئے اور ہر نبی نے اس کلمے کی دعوت لوگوں تک پہنچائی، اور ہر نبی نے اس کلمے کو پورے زور و شور طاقت کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھا۔ تو یہ کلمہ کتنی عظمت والا ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ آپ خاص کلمہ چاہتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں۔ اور یہ کلمہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز میدان محشر میں ساتوں زمین و آسمان ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ وہ کتنی بڑی ترازو ہوگی جو تول کرنے والی ہوگی، جس کے اندر ساتوں زمین و آسمان سما رہے ہیں، اور ساتوں زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ بھی اس کے اندر موجود رہے گا۔ دنیا میں ہم اور آپ دیکھ کر کے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کا وزن کتنا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ساتوں زمین و آسمان جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ سب کچھ ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور کلمہ حق لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھا جائے گا تو لا الہ الا اللہ وزنی ہو جائے گا۔ اندازہ لگائیے کلمہ کس قدر عظمت والا ہے، کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے کو فضیلت عطا کی ہے۔ اگر ہم اور آپ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں تو ساتوں زمین و آسمان سے بھاری چیز ہے۔ کل قیامت کے دن اگر ایک پلڑے میں سب کچھ رکھا جائے
اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ وزن ہو جائے گا۔ اتنی عظیم چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عظیم ذکر ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، ہم اور آپ کیا اس نام کا ذکر کرتے ہیں، اس تسبیح کا ذکر کرتے ہیں؟ ذرا غور کریں، ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آ جائے، ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو اطمینان آ جائے۔ آج قسم خدا کی جو انسان غریب ہو یہ سوچتا ہوگا کہ مال آئے تو سکون آ جائے گا، مالدار سکون کے لیے، سکون کی نیند سونے کے لیے گولیاں کھا کھا کر کے سو رہے ہیں، سکون کی نیند میسر نہیں آ رہی ہے۔ آپ دنیاوی اعتبار سے جائزہ لے کر کے دیکھیں، کہیں بھی انسان کو سکون میسر نہیں آ رہا ہے، چاہے اس کے پاس مال ہو تب بھی وہ سکون سے نہیں ہے، چاہے وہ غریب ہو تب بھی وہ سکون سے نہیں ہے، چاہے وہ اوسط درجے کا انسان ہو سکون سے نہیں ہے، مگر جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس نے اس کلمے کو اپنا لیا لا الہ الا اللہ، اس کے اندر سکون و اطمینان آ گیا۔ آپ اس کی مثالیں دیکھ لیں، ہندوستان کی سرزمین پر کتنے اولیاء کرام آئے ہیں، اور پوری دنیا میں دیکھ لیں کتنے اولیاء کرام کہاں کہاں جا کر کے بیٹھ گئے، جنگلوں کو آباد کر دیا۔ آج انہی کی وجہ سے جنگل آباد نظر آتے ہیں۔ جس جگہ پر کوئی کھانے پینے کے لیے چیز نہیں تھی ان جگہوں پر جا کر کے بیٹھ جاتے تھے سکون سے، نہ پیسے کی ضرورت، نہ کھانے کی ضرورت، نہ پانی کی ضرورت، کسی چیز کی شے کی ضرورت نہیں ہے، سکون و اطمینان سے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے اس کو اقرار بھی کیا اور دل سے تصدیق کر لیا کہ لا الہ الا اللہ ہر چیز کے لیے سکون اور اطمینان عطا کرنے والی ہے۔ اور یہ کلمہ ہم اور آپ جس طریقے سے پڑھتے اور سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ اس کے حقیقی روحانیت کو، اس کی حقیقی کیفیت کو اپنے اندر داخل کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ پہلا کلمہ جب ہم پڑھتے ہیں تو لا کہتے ہیں، اس لا کا معنی کیا ہے؟ لا کا معنی نہیں ہے، اور یہ نہیں کوئی عام بات نہیں ہے، کوئی عام لفظ نہیں ہے۔ انسان کو سب سے پہلے جو سکھایا جا رہا ہے اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے، اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ۔ معزز سامعین کرام، یہ نہیں یعنی ایک انسان کے لیے سب سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ تم نفی کرنا سیکھو۔ نفی کس چیز کی؟ آج ہم اور آپ دنیا کی دولت، دنیا کی محبت، دنیا کے عیش و عشرت کے لیے نہ جانے کتنے کام کر رہے ہیں، نہ جانے کون کون سے کام کر رہے ہیں، حلال بھی کر رہے ہیں، حرام بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہم اور آپ کر رہے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک کلمہ ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، اس کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو ان تمام چیزوں کی نفی کرنی ہوگی۔ نفی کس اعتبار سے؟ مال کمائیں مگر اس مال کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے اس کی مثال یوں دی گئی کہ آپ کشتی میں سوار ہیں، پانی کشتی کے اوپر، یعنی کشتی جو ہے پانی کے اوپر چلتی رہتی ہے، اس کو جب تک پانی کے اوپر چلا رہے ہیں کشتی اپنی جگہ چلتی رہے گی، آپ منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ اور جس دم اس کشتی کے اندر پانی داخل ہونے لگ جائے، جہاز کے اندر پانی آنے لگ جائے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاز و کشتی ڈوبنے والی ہے، منزل تک پہنچنے والی نہیں ہے۔ یہ جو کچھ دنیا کی چیزیں ہیں اس دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے ہیں۔ مال کمانا ہے دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے، کاروبار چلانا ہے دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے، دنیاوی معاملات کرنے ہیں دنیاوی زندگی چلانے کے لیے، وہ بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر کے، اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق آپ کاروبار کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق کاروبار کریں۔ آپ کوئی ڈیوٹی کر رہے ہیں، چاہے آپ سرکاری ڈیوٹی کریں چاہے کوئی پرائیویٹ ڈیوٹی کریں، اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق کریں۔ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں
شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں، اس کو اپنی زندگی میں اس طرح سے نہ داخل کریں کہ وہاں آپ کمانے کے چکر میں مال کے چکر میں آپ کے دلوں میں مال کی محبت داخل ہو جائے اور آپ کی دنیا و آخرت دونوں تباہ ہو جائے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ مال تو کمائیں مگر مال کی محبت اپنے دلوں میں داخل نہ کریں، ہر شے کی نفی کرنی ہوگی۔ یہ کلام اس پر گفتگو کرنے کے لیے کافی وقت چاہیے، مگر میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ ہمیں اور آپ کو جو سب سے اہم چیز کی نفی کرنی ہے اس کلمے کو پڑھنے کے ساتھ، وہ تو تمام شے تو نفی کرنا ہی کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو خود کو نفی کرنا ہوگا، اپنے آپ کو ختم کرنا ہوگا، اپنے آپ کو مٹا دینا ہوگا۔ اگر ہم صحیح معنوں میں سچے مسلمان بننا چاہتے ہیں، ایمان والے بننا چاہتے ہیں، تو ہمارے اندر کے اپنے آپ کو ختم کرنا ہوگا، نفی کرنی ہوگی۔ آج اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں۔ ہم اور آپ اکثر جو بھی کام کرتے ہیں، میں نے کیا، کوئی نیکی کا کام کیے میں نے کیا، کوئی فلاں کام کیے میں نے کیا۔ ایک مثالی طور پر میں آپ کو بتاؤں، دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی کام بھی ہم کر رہے ہیں، چاہے وہ دین کا کام ہو، دینی اعتبار سے خصوصی طور پر جب کر رہے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ آپ نے دین کا کام اللہ کی رضا کے لیے کیا یا دنیا کے دکھانے کے لیے کیا۔ مثال کے طور پر ہم نے مسجد بنائی، کسی مسجد میں ہم نے ساتھ دیا، ہم نے کسی کو دین کا علم سکھایا، کسی کو ہم نے حافظ عالم بنایا، کسی کو ہم نے ذمہ داری دے کر کے اس کو ایک اچھے مقام تک پہنچایا، کیا آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا یا اپنے نام و نمود کے لیے کیا؟ جب کبھی تذکرہ آئے اور آپ نے کہہ دیا کہ میں نے کیا ہے، تو آپ یہ بات جان لیں جو کچھ آپ نے نیکی کی تھی اس نیکی کو آپ نے برباد کر دیا۔ میں نے مسجد بنائی تو آپ نے برباد کر دیا، میں نے حافظ بنایا آپ نے برباد کر دیا۔ جو نیکی کا عمل آپ نے کبھی اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا اور اس اللہ کی رضا والے عمل کو آپ نے اپنے آپ پر فوقیت دی اور اپنی انانیت کو ظاہر کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس اپنے عمل کو بیکار کر دیا۔ تو سب سے پہلے جو لفظ آ رہا ہے لا کا معنی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کی نفی کر دے۔ جو کچھ ہے اللہ کی جانب سے ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں استطاعت دی نیکی کرنے کی تو ہم نے اللہ کی توفیق سے نیکی کی اور یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ وہاں پر ہم اپنے آپ کو نفی کر دیں، اپنے آپ کو ختم کر دیں اور ہم حقیقی معنوں میں ہر کام اللہ کی طرف جوڑ دیں اور کہیں کہ اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کی عنایت سے ہے، اللہ نے چاہے کام ہو گیا۔ تو سب سے پہلے انسان کو کلمہ پڑھنے کے بعد یہی چیز ہمارے اندر داخل کرنی چاہیے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، ہر چیز ہر عمل اللہ کی جانب سے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس کلمے کا ذکر ہم اور آپ کثرت سے کرتے رہیں، کثرت سے پڑھتے رہیں، اور یہ وہ کلمہ ہے۔ آخر میں ایک حدیث پاک کی بات میں آپ کے سامنے رکھتے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ میدان محشر میں ایک ایسا واقعہ بھی پیش آئے گا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ایک شخص کو جہنم میں داخل کرنے کے لیے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ وہ جہنم کے گڑھے یعنی دروازے تک پہنچ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائے گا، دیکھو اس بندے کے دل میں کچھ نظر آتا ہے۔ فرشتے کہیں گے کہ یا الہ العالمین، اس بندے کے دل میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ یعنی یہ بھی حدیث پاک میں آیا کہ اگر کسی کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، یعنی لا الہ الا اللہ کی جھلک ہوگی، تو اس بندے کو بھی اللہ تبارک و تعالی جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ کلمہ کوئی آسان کلمہ نہیں ہے، اس کلمے کی ہم اور آپ کو حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھ کر کے ہمیشہ ورد کرنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس کا نور ہمارے دلوں میں اتر جائے، ہم اور آپ اس کلمے کا ذکر کرنے والے بنے، ہر روز بلا ناغہ 100 مرتبہ 200 مرتبہ 1000 مرتبہ پڑھنے والے بنے، اور ایسا وقت آئے کہ آپ سوتے بھی رہے تو زبان پر لا الہ الا اللہ کا ورد جاری رہے۔ جب آپ جاگیں تو آپ کو محسوس ہو کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا،
اور ہوتا ہے۔ یقین جانے بات کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا فضل فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، جب بندہ کسی ذکر کو اپنے زندگی میں شامل کر لیتا ہے تو رات میں سونے کے بعد بھی وہ ذکر اس کا قلب کرتا رہتا ہے، اور اچانک جب آنکھ کھلتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں ذکر کر رہا تھا، میری زبان سے یہ کلمہ جاری تھا۔ تو آپ انشاءاللہ کوشش کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کا ورد کریں۔ یہ وہ کلمہ ہے جو ساتوں زمین و آسمان سے بھاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کلمے کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ اپنے زبان پر جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔